لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دل پر ہی انسان کے جسم کا دار و مدار ہے، جسم کا بھی اور روح کا بھی. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگوں یاد رکھو، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. الا وہی القلب، یاد رکھو وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. دل جسمانی طور پر اگر بگڑ جائے تو انسان چند منٹوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور روحانی طور پر اگر مر جائے، روحانی طور پر مرنا یہ ہے کہ دل برائی کو برائی نہ سمجھے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف و خشیت نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، اور اس کے دل کے اندر نرمی نہ ہو، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو، تو پھر اس دل کا روحانی طور پر مر جانا ہے. اور جب اس طرح کا انسان ہو جائے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ تو نیکی کو وہ پہچانتا ہو نہ تو برائی سے وہ دامن بچاتا ہو، تو پھر ایسا شخص انسانی جسم رکھنے کے باوجود بھی، انسانی دل رکھنے کے باوجود بھی وہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر. میرے محترم دوست، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر تھے، کیا ان کے دل نہیں تھے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں تھے؟ دنیا کے جو امور ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی یاد، اس کا خوف، اس کی ہیبت، اس کا جلال اور ایمان، آخرت کی باتیں ان کے دل کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس پر دنیا جہاں کے اعتراضات کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. کیا ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ دیتے تھے؟ نہیں. ان کی آنکھوں میں کافی بصارت تھی، اور کوئی بھی ان میں سے نظر کے اعتبار سے کم نہیں تھا. ان کی نظر بہت دور تک جاتی تھی، لیکن بصیرت سے محروم تھی. دل کی جو روشنی تھی وہ ختم تھی، بصیرت کی جو نگاہیں تھی وہ اندھی ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے تھے، اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. کان تھے دنیا جہاں کی آوازوں کو اور وہ راگ راگنی کو، گانے باجے کو اور ہر طرح کے خرافات کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سننے سے انکار کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام،
یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا نہیں۔ آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا یجبع ومن عین لا تدمع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یا اللہ میں ایسے دل سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں جس میں کہ تیرا خوف اور خشیت نہ ہو، ایسا دل مجھے نہیں چاہیے۔ ومن نفس لا یشبع، اور ایسے نفس سے جو کہ کبھی بھرتا نہیں، جس کے اندر حرص ہو اور دنیا جہاں کی مال و دولت مل جانے کے باوجود بھی کبھی رب کا شکر گزار نہ ہو۔ یا اللہ ایسے نفس کی مجھے ضرورت نہیں۔ ومن عین لا تدمع، اور ایسے آنکھ سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں جو کہ تجھے یاد کر کے روتی نہ ہو۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے بھی میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں جو کہ تیری بارگاہ میں سنی نہ جاتی ہو، قبول نہ کی جاتی ہو میرے محترم دوست۔ اور جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو ہی نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی آبادی یہ سب سے بڑی آبادی، اور اس کی بربادی اس سے بھی بڑی بربادی اور کوئی نہیں۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ہے ظالم، بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستی بستے بستی ہے میرے محترم دوست۔ دل کی دنیا کی آبادی یہ حقیقت میں ایمان والوں کا کام ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا، اور آپ علیہ السلام کو جو ایمان اور آخرت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا، یہ دل کی آبادی کے لیے بہت کافی ہے میرے محترم دوستو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی آبادی ہی اصل آبادی ہے، اور دل کی بربادی ہی یہ اصل بربادی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا دل آباد ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے آگے جھکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے، اور اپنی ہر چیز کو وہ آخرت کے میزان پر تولتا ہے۔ اور جب کبھی بھی شیطان اسے اپنے بہکاوے میں لاتا ہے اور اسے کچھ گناہ کرانا چاہتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین اسے یاد آ جاتا ہے، اور اس کے کانوں پر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے، اور وہ فوراً لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، امراۃ العزیز نے، عزیز کی بیوی نے ساری کھڑکیاں دروازے غلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، ساری کھڑکی دروازے وغیرہ بند کر کے کہا جناب یہ حسن آپ کے کب سے آپ کی راہ تک رہا ہے، آئیے جوانی آپ کے لیے بےتاب۔ لیکن یوسف صدیق نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، کہ یا اللہ میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، یہ جو تیرا شوہر ہے یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، انہ لا یحب الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عرش کے سائے کی خوشخبری دی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا شخص جسے رات کی تنہائی میں